دوستو السلام علیکم، میرا نام ہے انور۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ان اردو۔ چھوٹی بیٹی بشرا تیسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ والد ویٹر تھا اور ویٹر کے لیے گھر کے اخراجات چلانا مشکل تھا۔ وہ کسی ایک بچے کی ضرورت پوری کرتے کرتے دوسرے بچوں کی ضروریات طاق میں رکھ دیتا۔ بشرا کو کتابیں چاہیے تھی۔ ٹیچرز روز اس سے کتابوں کے بارے میں پوچھتے تھے اور وہ روز اپنے ننھے ہاتھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے والد سے کتابوں کا مطالبہ کرتی۔ والد اس صبح ڈیوٹی پر جانے لگا تو بشرا دوڑ کر والد کے پاس گئی، اس کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولی، مجھے کل بھی ٹیچر نے ڈانٹا تھا، آج بھی ڈانٹیں گی، مجھے پلیز آپ تو کتابیں لے دیں۔ والد نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وعدہ کیا وہ آج اس کی کتابیں ضرور لے کر آئے گا۔ وہ شام کو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے سوہا چلا گیا اور اگلے دن واپس آنا تھا، لیکن اس وقت انتظار کرنے والی بچی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ بشرا رات کو نیند ہی میں دنیا سے چلی گئی۔ وہ صرف چلی جاتی تو شاید دیکھنے سننے والوں کے دل نہ روتے، لیکن وہ بچی صرف گئی نہیں، وہ جاتے جاتے جل کر کوئلہ بن گئی۔ ایسے کوئلہ جس میں ڈی این اے کے بغیر بشرا کی شناخت ممکن نہیں رہی تھی۔ وہ کوئلہ کا کالا سیاہ بت بن کر زمین پر پڑی تھی اور اس بت کی چربی فرش پر نقش ہو چکی تھی۔ بشرا بت تھی یا نقش، یہ فیصلہ ناممکن تھا۔ آخر بشرا کے ساتھ کیا ہوا؟ دوستو ہمیں اس کے لیے 29 اور 30 جولائی کی درمیانی شب کی طرف واپس جانا ہوگا۔ 29 اور 30 جولائی کی درمیانی رات 2 بجے آرمی ایویشن کا کنگ ایئر 350 طیارہ راولپنڈی پر پرواز کر رہا تھا۔ طیارے میں آگ لگی، طیارے کا توازن بگڑا اور یہ شہر کے مضافات میں موہڑا کالوکی کی سول آبادی پر جا گرا۔ دھماکہ ہوا اور پیٹرول کی وجہ سے 5 مکانوں میں آگ لگ گئی۔ طیارے میں 2 افسر اور 3 جوان سوار تھے، یہ 5 شہید ہو گئے، جبکہ طیارے کا نشانہ بننے والے 5 مکانوں میں سے 3 مکانوں کے 13 لوگ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان 13 لوگوں میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد شامل تھے۔ بشرا کا تعلق 8 افراد کے اس خاندان سے تھا۔ خاندان کا سربراہ عبدالحمید گوجر خان کے ایک ہوٹل میں ویٹر تھا۔ اس کے 5 بچے تھے، یہ لوگ موہڑا کالو میں رہتے تھے۔ عبدالحمید 29 اور 30 جولائی کی درمیانی رات اپنے بھائی محمد خان سے ملنے سوہا گیا تھا۔ وہ اگلے دن واپس جا کر بشرا کو کتابیں خرید کر دینا چاہتا تھا۔ خاندان گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک چھت پر جہاز گرا اور پورا خاندان مکان اور جہاز کے ملبے تلے دفن ہو گیا۔ جہاز کا فیول ٹینک بھرا ہوا تھا، پیٹرول کو آگ لگی اور خاندان کے 8 افراد کی نعشیں ملبے سمیت جل کر کوئلہ بن گئی۔ لاشوں میں بشرا کون ہے، صہیب کون ہے، روبینہ کون، عظمیٰ کون اور عبدالحفیظ کون، یہ شناخت تک ممکن نہیں تھی۔ عبدالحمید کی صرف ایک کم سن بیٹی زندہ بچی، لیکن یہ بھی شدید زخمی ہے۔ عبدالحمید کا برادر نسبتی بشیر، اس کی بیوی اور بیٹی بھی اس بدقسمت گھر میں تھے، یہ بھی ملبے اور آگ کا شکار ہو گئے۔ پورا خاندان چند لمحوں میں صفحہ ہستی سے مٹ گیا، صرف یادیں اور زخم رہ گئے۔ میں نے عبدالحمید کے منہ سے سنا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس کس کو روں اور میں کس کو یاد کروں۔ واقعی انسان کا اگر ایک آدھ پیارا نہ رہے تو یہ اسے رو دھو کر صبر کر لیتا ہے، لیکن اگر پورا خاندان چلا جائے تو انسان کے لیے بے بسی میں یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ کس کو یاد کرے اور کس کو بھول جائے۔
عبد الحمید اس وقت اسی عمل سے گزر رہا ہے۔ دنیا میں موت کے ہزار بہانے ہیں، ہم کس وقت کس بہانے کی ضد میں آ جائیں ہم نہیں جانتے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہم لوگ 4,500 بیماریاں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بیماریاں 24 گھنٹے ہمارے خون میں تیرتی رہتی ہیں۔ ان میں سے کون سی بیماری کس وقت ایکٹیو ہو جائے ہم نہیں جانتے۔ موت روز 65 مرتبہ ہمیں چھو کر گزرتی ہے۔ ہم 65 مرتبہ موت سے 1 سیکنڈ کے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ دنیا میں روز چھت کا پنکھا گرنے سے 550 لوگ مرتے ہیں۔ دنیا میں روز 60-70 ہزار لوگ ٹریفک حادثوں کا رزق بن جاتے ہیں۔ سائن بورڈ ہر روز 7-8 ہزار لوگوں کو نکل جاتے ہیں۔ ہم میں سے سینکڑوں لوگ روز دیواروں، چھتوں اور بلندی سے گری اینٹوں اور پتھروں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ دنیا میں روز سام کاٹنے کے 4,500 واقعات پیش آتے ہیں۔ لوگ روز سمندروں، دریاؤں، جھیلوں اور تالابوں میں بھی ڈوب کر مرتے ہیں۔ بجلی کے جھٹکے، گیس کی لیکیج، پیٹرول روز کتنے لوگوں کی جان لے جاتا ہے ہم نہیں جانتے۔ کتنے لوگ روزانہ طیاروں اور بحری جہازوں میں مر جاتے ہیں ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ اور ہم میں سے کون سے شخص کس وقت پانی پیتے، بسکٹ کھاتے یا کافی پیتے ہوئے مر جائے ہم نہیں جانتے۔ ہم روز رات کو سوتے ہوئے موت کی سرحد کے قریب پہنچتے ہیں۔ موت کے 6 قدم ہوتے ہیں: غنودگی، نیند، گہری نیند، بے ہوشی، کوما اور موت۔ ہم گہری نیند میں موت سے صرف 3 قدم دور ہوتے ہیں۔ ہم زندگی میں 20 مرتبہ گہری نیند میں کوما تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ کے خصوصی کرم کی وجہ سے واپس زندگی میں آ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے کبھی نوٹ کیا زیادہ تر انسانوں کا انتقال رات کے وقت کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو گہری نیند سے واپس نہیں آ پاتے۔ عبد الحمید خان کا خاندان سارے دروازوں کو کنڈیاں لگا کر سو رہا تھا، لیکن پھر آسمان سے موت اتری اور 8 لوگوں کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ ہم روز سوتے ہیں، ہمارے اوپر سے روز جہاز گزرتے ہیں، ہمارے پنکھے، ہمارے ہیٹر بھی چلتے رہتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی امان سے زندہ رہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اللہ کے شکر کے لیے اور کیا چاہیے؟ ہم اگر اپنے ہر قدم، ہر سانس، خوشبو کے ہر جھونکے، ہر تیکے میٹھے ذائقے پر اللہ کا لاکھ شکر ادا کرے تو بھی ہمارا حق کے بندگی پورا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ کاش ہم 70 بندوں جتنا شکر ہی ادا کر لیں۔ کاش ہم اسے ایک بار دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یا پروردگار تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہی کہہ دیں۔ ہمارا اللہ حشر تک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنے بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم اور رحمت نازل فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔